ارمان آپ یہاں ایسے اچانک کیوں؟ اگر میری سانس رک جاتی تو؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے ہیں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ دوست پچھلی سیٹ پہ ایسے سویا ہوا تھا جیسے صدیوں سے بندے کی آنکھ نہ لگی ہو۔ میں گاڑی چلاتے وقت بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا ارمان اس کے سامنے ہے، اور میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے آج میری پسند کا کلر پہنا ہوا ہے۔ آپ کو کم از کم بتانا تو چاہیے تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ کم از کم آج تو میں تیار ہو کر آتی، لیکن وہ پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ دنیا کی سب سے خوبصورت پری لگ رہی ہے۔ میں گاڑی بہت سلو سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کاش وقت تھم جاتا، گاڑیاں رک جاتیں اور میں کسی سڑک کے سینٹر میں گاڑی روک کر اسے پرپوز کرتا، لیکن میری سوچ خیال بس سوچنے کی حد تک محدود تھی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی ایک ہوٹل کی پارکنگ میں لے جا کر کھڑی کر دی اور ہم ہوٹل میں جانے لگی۔ میں نے زنگر کے ساتھ کولڈ ڈرنکس منگوائی۔ اس نے اپنے لیے کچھ آرڈر نہیں کیا۔ مجھے کھاتے وقت وہ دیکھ رہی تھی، اس کا دیکھنا بھی ایسے دیکھنا کہ میں کچھ اور دیکھ نہ سکا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم نے خوب باتیں کی، بہت زیادہ گپیں لگائیں۔ بل پے کرنے کے بعد ہم باہر نکلے تو میرا دوست جاگ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے مسز سے انٹرویو کروایا، پھر ہم شاپنگ مال کے لیے نکل گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تھی، پھر بھی میں نے زبردستی اسے اپنی مرضی کا سوٹ اور پرفیوم لے کر دیا۔ آج وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دن کے 2 بجنے والے تھے اور ہمارے پاس مزید صرف 2 گھنٹے بچے تھے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے گزرتے وقت کا افسوس ہو رہا تھا۔ بچھڑنے کا وقت قریب ہو رہا تھا اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک سیلفی لی جس میں وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آخری بار ہم دونوں گلے ملے۔ اس کی آنکھوں میں صاف آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ بظاہر تو وہ خوش دکھائی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ لیکن محبت کرنے والے ایک دوسرے کا درد پہچان لیتے ہیں۔ خیر ہمیں بچھڑنا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑنے میں مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ جانے لگی، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آخری بار اس کا پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلانا آج بھی یاد ہے۔ وہ جا چکی تھی، لیکن میرے دل و دماغ میں بس چکی تھی۔ مجھ سے مزید گاڑی ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی تو میں نے فرینڈ کو دے دی۔ محبوب کا شہر چھوڑنا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ دلاسے دیتا رہا، لیکن بے سودا۔ آخر ہم ملے ہی کیوں اگر اتنی جلدی بچھڑنا تھا؟ اس کا میسج آیا، نہ جائیں، آج رک جائیں۔ میں نے کوئی رپلائی نہیں دیا اسے، کیونکہ کل کو مزید تکلیف ہونی تھی۔ ہم لوگ بہاولپور سے نکل رہے تھے۔ آخری بار گاڑی کو روک کر میں نے اس شہر کو پھر سے دیکھا۔ ویسے تو مجھے سارے شہر ہی پسند تھے، لیکن بہاولپور سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی۔ آج بھی جب کبھی چھٹی گزارنے جاتا ہوں تو میری آنکھیں اسے ڈھونڈتے وہاں پہنچ ہی جاتی ہیں۔ وہ نہیں ملتی تو مایوس ہو کر واپس آنا پڑتا ہے۔ میں پھر سے واپس اسلام آباد سے گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ میرا سرپرائز ابھی باقی تھا۔
اسلام آباد سے کشمیر کے لیے 4 گھنٹے لگنے تھے۔ کوہیلا پکنک پوائنٹ پر چند لمحے رکے، لیکن میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ مجھے یاد آ رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک میں اس سے کال پہ باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی آواز میں شدت کا درد محسوس ہو رہا تھا، جو میرے بچھڑنے کی وجہ سے ہے۔ آپ کیوں آئے ہیں اور پھر اتنی جلدی چلے بھی گئے؟ بس آپ نہ آتے۔ میرے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ 747 دن بعد اماں گلے لگا کر میرا ماتھا چوم رہی تھی۔ خوشی کے آنسو ان کے گالوں سے ٹپک رہے تھے، جن کی چمک مجھے لاڈلا بیٹا ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لمحے منٹوں میں، منٹ گھنٹوں میں اور گھنٹے دنوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ سب نارمل ہو رہا تھا۔ ایک دن کہنے لگی، میرے بابا نے امی کو ڈیورس دے دیا ہے۔ مجھے شدید جھٹکا سا لگا۔ میں سمجھ نہیں پایا وہ کیا رہی ہے۔ میں نے فوراً کال کی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے گھر کی ٹینشن بتائی۔ اس کے والد نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، اس لیے وہ گھر میں روز لڑتا جھگڑتا تھا، اور آج اس نے میری ہونے والی ساس کو طلاق دے دی تھی۔ میں اس کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کے لیے وقت دے دیا۔ میں چاہتا تھا وہ یہ صدمہ اکیلے برداشت کرے۔ اس شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک اس کا میسج آیا، آئی ایم سو سوری، میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ اکثر وہ مجھے تڑپانے کے لیے ایسے ہی مذاق کرتی رہتی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کیا، اس کا دوسرا میسج، آپ بہت اچھے ہیں اور میں آپ سے بے حد محبت بھی کرتی ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن فیملی ایشو کی وجہ سے میں مزید آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھ سکتی۔ آپ چاہیں تو اپنی دی ہوئی انگوٹھی واپس لے جا سکتے ہیں۔ میں نے رپلائی کیا، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا اور یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ اگر یہ مذاق ہے تو پلیز آئندہ ایسا مذاق نہ کرنا۔ اگلے 5 منٹ تک کوئی رپلائی نہ آیا۔ میں نے نمبر ملایا، آف ہو چکا تھا۔ بار بار ملاتا رہا، لیکن مطلوبہ نمبر بند ملنے کو سنتا تھا۔ میرے چائے کا کپ کسی منتظر آنکھوں کی طرح وہیں دیکھتا رہ گیا۔ میں گھر پہنچا، کسی سے بات نہیں کی اور اپنے روم میں خود کو بند کر لیا۔ اماں میرے اور اس کے بارے میں بہت پہلے جانتی تھی۔ دکھ جب حد سے بڑھنے لگے تو میں کسی بچے کی طرح گڑ گڑ کر رونے لگا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ اچھا بھلا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ میں نے سب بتا دیا۔ 2 دن بیڈ پر پڑا رہا۔ مجھے بہت تیز فیور ہو گیا تھا۔ گھر والے زبردستی ہسپتال لے گئے۔ 1 ہفتے ایڈمٹ رہنے کے باوجود بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں وہی چہرہ اور دماغ میں اس کا آخری میسج۔ پورے گھر والے بہت پریشان رہنے لگے۔ اماں رونے لگی، بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ مجھے گھر بھیج دیا۔ دوست، رشتہ دار سب پریشانی کے ساتھ حیران ہونے والے تھے کہ کسی کو بھی میری بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کمزور پڑنے لگا، آنکھوں کے آگے سیاہ حلقے پڑنے لگے۔ میں وہ نہیں رہا تھا جو 2 مہینے پہلے تھا۔ بات جب حد سے بھی زیادہ بڑھنے لگی، ایک دن اچانک خیال آیا، بابا مجھے عمرے پہ جانا ہے۔ بابا نے سب ارینج کروا دیا۔ مجھے اکیلا نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے میری آنکھیں تر ہونے لگی تھی۔ خدا کسی کی محبت کو اس سے دور نہ کرے۔ حرم پاک میں کھڑا ہو کر ایک روحانی منظر، آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ، لیکن وہ دل و دماغ میں بس اسی کا خیال۔ میں وہیں بیٹھ گیا، اپنے رب سے باتیں کرنے لگا۔ اگر وہ میری نہیں تھی تو میری زندگی میں آئی کیوں تھی؟
مولا میں کیسے رہوں اس کے بنا، بس مجھے وہی چاہیے بس۔ میں سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے، میرے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہو گئے تھے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کوئی گناہ گار شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھ جیسا بدقسمت انسان جسے نہ ملی محبت نہ اللہ کی رضا۔ عمرہ کرنے کے بعد میں واپس گھر پہنچ گیا۔ واپس آ کر مجھے صبر آنے لگا تھا، میں اس کو دل سے نکال رہا تھا۔ میری چھٹی ختم ہونے والی تھی، میں بس جلدی سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اماں کا خیال آ جاتا جو میرے لیے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس شام میں نے گھر والوں سے کبھی سرپرائز نہ دینے کا وعدہ کیا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ اسلام آباد سے دبئی اور پھر 2 گھنٹے کے بعد پیرس کے لیے نکلا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اسے دل سے نکالنے لگا۔ آج اس بات کو 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ وہ مجھے یاد آتی بھی ہے تو میں روتا نہیں۔ خدا نے مجھے صبر دے دیا، ایک ایسا صبر جسے انسان کے بغیر 1 منٹ نہیں گزار سکتا تھا۔ آج 3 سال ہو رہا ہے ایف ایل ٹاور کے نیچے بیٹھا اس شام بلیک کافی کے ساتھ۔ آج میں اپنی ایک حقیقی زندگی کی سٹوری ختم کر رہا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔